السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرات و شفاعت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم سورہ البقرہ کا دورہ القرآن کے سلسلے میں سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 22 دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون۔ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق و مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو گردنیں چھڑانے میں اور نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت اور سختی میں جہاد کے وقت یہی ہے جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے، اور تم پر رحمت، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، عقل مندو، کہ تم کہیں بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور، اور یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ تو جو وصیت کو سن سنا کر بدل دے اس کا گناہ، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ إِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو وصیت کر سن سنا کر بدل دے اور اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں کے ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ فمن خاف، پھر جسے اندیشہ ہوا، من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ وان اللہ غفور رحیم۔ کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دیا، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین صلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم 22ویں رکوع کی طرف سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 22ویں رکوع کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اور اللہ قیامت اور فرشتوں اور کتاب پر اور پیغمبروں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے یہ ہم تک پہنچایا ہے کہ منہ صرف قبلے کی طرف ہونا ہی لازم نہیں ہے۔ یہودی اور نصارہ سمجھتے تھے کہ یہودی
مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور نصارہ جو تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، مغرب کی طرف منہ کر کے صلاۃ قائم کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنے قبلے کی طرف منہ کر لیا، یعنی ہماری عبادت ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ صرف منہ مغرب اور مشرق کی طرف کر لینا کافی نہیں، قبلے کی طرف اپنا منہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قلب حضوری بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرشتوں پر اور کتاب اللہ پہ ایمان رکھنا بھی بہت ضروری ہے، اور قیامت کے روز پہ بھی یقین رکھنا بہت ضروری ہے، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکینوں اور راہگیروں اور سائلوں میں دینا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہا صرف صلاۃ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ دینا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ زکوٰۃ کے بارے میں کہا کہ ضرورت مند کو دیا جائے، خواہ ہو تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر رشتہ دار کو تم دیتے ہو اپنا مال تو اس کا دوہرا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد سے کہا کہ اسے مسکینوں میں، غریبوں میں، راہگیروں میں، مسافروں میں بھی تم خرچ کر سکتے ہو، اور اسے یہ کر کے اپنی گردنیں چھڑا سکتے ہو۔ اور پہلے اکثر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتے رہتا تھا، جنگ جاری رہا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنگوں میں لوگ رہتے تھے، اور اس کے بعد سے اکثر جس طرف کے لوگ ہار جاتے تھے تو جب قیدی بنا کے آتے تھے تو کچھ پیسے دے کے اور اپنی گردنیں چھڑا لیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، اور صلاۃ قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت و سختی میں اور جہاد کے وقت یہی جنہوں نے اپنی بات سچی کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر نبی کا ماننے والا جب وہ نبی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، جب وہ جانے لگے تو اپنے امتیوں کو بلایا، اور انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ پہ عہد کرو، وعدہ کرو کہ میرے جانے کے بعد اگر تمہاری زندگیوں میں آخری نبی، آخری زمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں ان کا ظہور ہو جائے تو تم ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لینا۔ سب نے اپنے نبیوں کے ہاتھوں پہ یہ وعد لیا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد سب لوگ اپنے عہدوں کو توڑ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر عہد پہ قائم رہتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین کی دعوت دے رہے تھے اس کو وہ لوگ قبول کر لیتے، لیکن چونکہ اپنے نبیوں کے عہد کو انہوں نے توڑ دیا، اسی لیے یہ رسول اللہ کو پہچان کے بھی اپنی کتابوں میں تحریف کر کے اور خود بھی رکے اور لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کی، اور شکل بشریت میں شیطان کا کام کیا اور انسانیت کو بہکانے کی کوشش کی۔ اور پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر والے ہر مصیبت اور ہر سختی میں صبر سے کام لیتے ہیں، اور اس کے بعد سے اگر جہاد کرنے کی نوبت آ جاتی ہے تو جہاد بھی کرتے ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی پرہیزگار ہیں اور متقی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جسے اللہ نے تقوی عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اے ایمان والوں تم پر فرض ہے، ایمان والوں پہ فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ناحق اگر کسی کا قتل کر دیا جائے تو اس خون کا بدلہ لیا جائے، لیکن خون کا بدلہ بھی دیکھیے رحمت للعالمین کتنے اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ اگر خون کے بدلے میں اگر خونی یا پھر وصی اس کا جو وارث ہے تمہیں معاف کر دے تو اس کے بعد سے معاف کر لینا، یا پھر اس کے بدلے میں اگر وہ کچھ پیسے وغیرہ لگا دیتا ہے تمہارے اوپر تو پیسے دے کے یہ کر لینا۔ اور کہا کہ اگر کسی کا وارث کسی کا وصی آ جاتا ہے اور خون کا بدلہ خون کہتا ہے اور تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے یا پھر کچھ پیسے مال و زر لے کے تمہیں بخشنا چاہتا ہے تو تمہیں اپنی حیثیت کا 1/3 حصہ انہیں دینا پڑے گا تاکہ ان کے تمام اہل و عیال کی پرورش اچھے سے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جنگیں ہوئی، قبیلے اور قبیلے میں جنگیں ہوئی اور اس کے بعد سے لوگ مارے جاتے تھے، تو اس کے بعد سے جو امیر لوگ ہوتے تھے، جو رؤوسا لوگ ہوتے تھے، اپنے غلاموں کو اپنے بدلے میں قتل کا بدلہ خون کا بدلہ خون دے دیا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے انصاف کا یہ رکھا ترازو، اور اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ خون کا بدلہ خون ہی ہوگا، اور اگر
آزاد خونی ہے تو یعنی جو خون کرے گا وہی اس کا بدل ہوگا. اگر عورت کا خون ہوا ہے تو عورت کا خون، اور اس کے بعد سے غلام کا خون ہے تو غلام کا خون، یعنی جس نے خون کیا اس کے بدلے میں اسی کا خون. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو. اور کہا کہ جو مقتول ہوگا، جو مقتول ہے، اگر جب وہ مقتول ہو جائے، جب مار دیا جائے تو اس کی دشمنی بھلا لو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی لیے پہلے کی جو جنگ ہوتی تھی، دن بھر جنگ ہوتی تھی، اور شام کو ایک ہی دسترخوان پہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. دلوں میں خطورت نہیں ہوا کرتا تھا. تو اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو. اور تمام عالم انسانیت کے بارے میں انہوں نے کہا سب ایک دوسرے کے بھائی ہو. اللہ اکبر اللہ. آدم کی اولاد ہو تو ایک دوسرے کے بھائی ہو، تو اگر ہو سکے تو انہیں معاف کر دو. اور اس کے بعد سے تو بھلائی سے تقاضا ہو. اور جن کا مقتول ہوتا تھا ان سے بھی کہتے تھے کہ بھلائی کا بدل بھلائی کرو، اور اس کو سے نرمی سے اس کے ساتھ پیش آ جاؤ، اور اچھی طرح سے ادا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے. اللہ اکبر. اور انہیں بھی صبر کی تلقین دیتے ہوئے کہا کہ جانے دو، یہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور تم پر رحمت ہو. اس کے بعد جو زیادتی کرے، اللہ اکبر، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم صبر سے کام لے رہے ہو اور کچھ جرمانہ لے کے اور انہیں معاف کر دے رہے ہو تو بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے. اور جو اس کے باوجود بھی تمہارے ساتھ برائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ دردناک عذاب ہے اور خون کا بدلہ دینے میں تمہاری زندگی ہے. اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو اور تم ان سب چیزوں سے بچو، اپنے اپنوں کو حاوی نہ ہونے دو. تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے. اور اس کے بعد سے کہہ رہے ہیں کہ موت سے پہلے تم وصیت کر جاؤ اپنے مالوں کی. ماں باپ اور قریب رشتہ داروں کے لیے موافق دستور یہ واجب ہے کہ پرہیزگاروں پہ جو وصیت کو سنا کر بدل دے. اللہ اکبر. کہا کہ اے لوگوں، مرنے سے پہلے جو بھی تمہارے پاس مال غنیمت ہے اسے اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، اپنے قریبی رشتہ داروں میں وصیت کر جاؤ کہ میرے بعد اس کا فیض فلانے کو ملے، اس کا حقدار فلاں ہو. اور کہا کہ اگر جو لوگ وصیت سن کے اس میں دماغ دیتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ نے وصیت کر دی اور اس کے بعد سے ہم نے تمہیں دماغ دیا کہ کیوں اس کو وصیت کی، ایسے کر دو، وصیت بدلوانے کی کوشش کریں، ان کے لیے ہے کہ اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پہ ہے. بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. اور اس کے بعد سے بھلے انہوں نے کانا پھوسی کر کے وصیت غلط لکھوا دی ہے تو کیا ہوا، لیکن اللہ تو ہر شے کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہر کسی کو. پھر جسے اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے اس میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں ہے. موسی کے لیے کہا گیا، موسی وہ ہوتا ہے کہ اگر وصیت میں کچھ کمی بیسی ہو گئی ہے، چاہے کچھ رد و بدل ہو گیا ہے تو اسے دیکھ کے اسے صحیح کروا دے تو یہ گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ کثیرہ. اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا یہ جانیں گے کہ 22ویں رکوع کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ یہ آیت یہودی اور نصارہ کے حق میں نازل ہے. بیت المقدس کے مشرق کو اور نصارہ نے اس کے مغرب کو اپنا قبلہ بنا رکھا تھا. ہر فریق کو یہ گمان تھا کہ قبلے ہی کی طرف منہ کرنا کافی ہے. تو اس میں بتایا گیا صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے نبیوں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا بھی کافی ہوتا ہے مومنین کے لیے، اور اپنے عقائد پہ درست رہنا بھی کافی ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ کے نبی نے بتایا اس طریقے سے اپنے اخلاص کو بھی درست کرنا ہوگا. اس آیت میں نیکی کے 6 طریقے فرمائے گئے ہیں. ایمان لانا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت اطہار کی محبت کو ہی ایمان کہتے ہیں، اور وہی محبت جب قلب میں اترتی ہے تو نور کا کام کرتی ہے، وہی ایمان کا کام کرتی ہے، اور وہی نور. اور مال دینا، یعنی اگر آپ اہل مال ہیں تو مال خرچ کریے، اور یہی ہمیشہ آپ کو کام آئے گا، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. اور اگر آپ صدقہ دیتے ہیں
تو صدقہ و خیرات دیتے رہتے ہیں تو آپ کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ نماز قائم کرنا، صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا بھی اس میں آتا ہے۔ صبر کرنا، ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ پر ایمان لائے اور حی و قیوم علیم اور حکیم و سمیع و بصیر، غنی قدیر ازلی ابدی وحدہ لا شریک کو مان لے اور قیامت پہ ایمان لائے کہ وہ حق ہے۔ اور اس کے بعد اسے کہا کہ امت محمدیہ کو چھوڑ کے سب کا حساب ہوگا، وہ جو نیکی کرتے ہیں ان کا بھی اجر ان کو ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قیامت کے روز سارے نبی اپنے اپنے امتیوں کو لے کے کھڑے ہوں گے، شفاعت کا صحرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ ہوگا اور وہ جام کوثر لے کے اپنے امتیوں کے لیے کھڑے رہیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ، پل صراط سے گزر ہوگا۔ اس روز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں پہ خاص توجہ دیں گے۔ اس روز تمام احوال جو قرآن میں آئے یا سید الانبیاء نے بیان فرمائے سب حق ہیں۔ تیسرے فرشتوں پہ ایمان لائیں اور اللہ کے مخلوق اور فرما بردار ہیں، نہ مرد ہے نہ عورت، ان کی تعداد اللہ جانتا ہے۔ اور ان کے مقرر فرشتے 4 ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام۔ اور چوتھا یہ کہ آسمانی کتابوں پہ ایمان لائیں، اللہ اکبر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں پہ نازل کیا، جیسے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، زبور داؤد علیہ السلام پہ، توریت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ اس طریقے سے 4000 صحیفے بھی نازل ہوئے۔ اس میں سے کچھ صحیفوں کا ذکر ہے کہ صحیفے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اور ادریس علیہ السلام پہ، آدم علیہ السلام پہ، ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے۔ اللہ اور تمام انبیاء پر ایمان لانا اور وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم ہیں، یعنی بے گناہ ہیں، اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اور اللہ ہی ان سے 313 رسول اور 313 رسول، 1,24,000 پیغمبروں میں 313 رسول اور بصفی جن پہ صحیفے نازل ہوئے ہیں وغیرہ۔ اور ان تمام امور جو سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے، یہ تفسیر احمدی سے ثابت ہے۔ ایمان کے بعد اعمال اور سلسلہ مال دینے کا، اس کے بعد 6 مشروف ذکر کر دیے گئے، گردنیں چھڑانے کے لیے، غلام آزاد کرانے کے لیے، یعنی جب کوئی جنگ ہو، اپنی گردن چھڑانی ہو تو پیسہ دے کے بھی آپ چھڑا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، انہوں نے اپنی رحمتوں کا ازالہ لوگوں کو ادا کیا۔ اور قذافی حدیث ابن ابی ہریرہ بھی ہے، اور حدیث شریف ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہے، ایک تو صلہ رحمی کا بھی اور دوسرا صدقے کا بھی۔ یہ نسائی شریف حدیث میں بھی ہے۔ اور یہ آیت شان نزول یہ آیت تو اوس خزرز کے بارے میں، خزرز ایک قبیلہ تھا اور اوس بھی ایک قبیلہ تھا جو آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے اور اس کے بعد سے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے تھے۔ تو جب عورتوں کے بدلے میں عورتیں اگر قتل ہو جاتی تھی تو اس کے بدلے میں مردوں کو قتل کر دیتے تھے، تو وہیں پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، عورت کے بدلے عورت اور غلام کے بدلے غلام اور رعوسہ کے بدلے رعوسہ ہی، جان کا بدلہ جان، اس طریقے سے ہوگا۔ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، یہ آیت نازل ہوئی اور عدل مساوات کا حکم دیا گیا اور اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ آیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے تو اگر اس کے اہل و عیال آپ کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو اپنے جائیداد کا 1/3 حصہ انہیں دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ جو قتل کرے گا قتل کیا جائے گا، یعنی قاتل ہی قتل کیا جائے گا، ورنہ پہلے جتنے رعوسہ ہوتے تھے اپنے بدلے میں اپنے غلاموں کی جان دے دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو ولی مقتول کچھ معاف کرے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس ولی مقتول تقاضا کرنے میں نیک روش اختیار کرے۔ اور کہا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے مقتول اور مقتول کے گھر والوں نے اگر آپ کو معاف کر دیا ہے تو اس کے عوض میں آپ کچھ انہیں ضرور دیں، مال و غنیمت دے کے صلح کر لیں۔ اور یہ تفسیر احمدی سے ثابت ہے۔ مسئلہ ولی مقتول کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بے عوض معاف کرے یا مال پر صلح کرے، اس پر راضی ہو، اور قصاص چاہے تو قصاص فرض رہے گا۔ یہ
جمل شریف میں ہے، اگر مقتول کے تمام اولیاء قصاص معاف کر دے تو قاتل پر کچھ لازم نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، اگر مال پر صلح کرے تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور مال واجب ہو جاتا ہے۔ تفسیر احمدی میں لکھا ہوا ہے، اور ولی مقتول کو قاتل کا بھائی فرمانے میں دلالت ہے، اور اس پر کہ قتل گرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے اخوت ایمانی قطع نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایمان قائم رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی بدستور جاہلیت غیر قاتل کو قتل کرے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے۔ اللہ اکبر، ایک بار معاف کر دیا اس کے باوجود بھی اسے قتل کیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قصاص مقرر ہونے سے لوگ قتل سے باز رہیں گے اور جانیں بچیں گی۔ رحمت للعالمین چاہ رہے تھے کہ ہر طریقے سے انسانیت بچی رہے۔ اللہ اکبر، یعنی موافق دستور شریعت کے عدل کرے اور 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے اور محتاجوں پہ مالداروں کو ترجیح نہ دے۔ ابتدائی اسلام میں یہ وصیت فرض تھی، جب میراث کے احکام کا نازل ہوا تو منسوخ کی گئی۔ اب غیر وارث کے لیے 1/3 سے کم میں وصیت کرنا مستحب ہے، بشرطے کہ وارث محتاج نہ ہو یا ترکہ ملنے پہ محتاج نہ رہے، ورنہ ترکہ وصیت سے افضل ہے۔ تفسیر احمدی سے یہ ثابت ہے۔ یہ ساری چیزیں حدیث سے بھی ثابت کی گئی ہیں تاکہ کسی کے دلوں میں کسی طریقے کا کوئی بات نہ رہ جائے۔ اور دوسرے خواہ و موسی ہو، یعنی وصیت لکھی جا رہی ہو اور وہاں جو گواہ ہے وہ موسی کہلاتا ہے، اسے یہ چاہیے کہ غلط رائے نہ دے، بلکہ وصیت میں کچھ غلطی ہو رہی ہو تو صحیح رائے دے کے وصیت کو صحیح کرا دے۔ اللہ بے شک بخشنے والا ہے، اور حسد بغض کینہ نہ کرے، حق اور انصاف کا حکم کرے۔ اور اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بھی ہے۔ شرع میں اس کا نام ہے کہ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت، حیض و نفاس سے خالی عورت صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت خورد و نوش و مزاحمت ترک کر کے فتوی عالمگیری میں ہے۔ رمضان کے روزے 10 سوال 2 ہجری کو فرض کیے گئے تھے، اور در مختار و خازن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے عبادت میں فرض ہوتے چلے آئے، اگرچہ ایام و احکام مختلف تھے مگر اصل روزے سب امتیوں پہ لازم ہیں۔ یہ کنز الایمان، یہ دیکھیے کنز الایمان قرآن ہے، اسی کی تفسیر سے ثابت ہے کہ روزے تمام نبیوں کے امتیوں میں تھے، اور روزے کا وقت بھی بتایا گیا ہے کہ صبح صادق ہو، یعنی سورج نکلنے سے سوانے سے پہلے سے، اور اس کے بعد سے جب سورج پوری طریقے سے غروب ہو جائے تب افطار کرنا ہے، تب وہ روزہ ہوتا ہے۔ اور یہ تمام نبیوں پہ تھا، کسی پہ کچھ گنتیوں میں فرق تھا لیکن روزے تمام نبیوں پہ تھے۔ اور تم گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ کسر نفس کہا جاتا ہے کہ روزہ ایسا چیز ہے کہ نفس کی سرکشی سے آپ کو بچاتا ہے، اور اس کے بعد سے تقوی اور پرہیزگاری کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یا